نے کہا تھا مگر آ کے دنیا میں بھولا ہے انسان، نہ کچھ یاد اس کو رہا ہے دو پیماں۔ وہ ماں باپ سے مہرباں ہے زیادہ، ہمارا محافظ نگہباں زیادہ۔ میرے پیارے بھائی رہے دھیان اس کا، بنایا ہے انسان ہے احسان اس کا۔ جلسہ ٹوٹ چکا ہے لیکن حوصلہ جوان ہے، محبت کو اللہ سلامت رکھے۔ تھوڑا سا جلسہ آپ کا رہ گیا ہے، دعا پر مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مکمل کرا کر کے اٹھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ آج سوئیں گے کل جاگیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے، ذرا دھیان رکھیے گا۔ 3 سوال ہے ہمارے، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، گناہ کیوں ہوتا ہے؟ 3 وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ 3 وجہ کیا ہے؟ میرا پہلا سوال ہے۔ رمضان کا روزہ ہم رکھتے ہیں، روزے کا بدلہ کیا ہے؟ 2 بدلے ہیں، وہ 2 بدلہ کیا ہے؟ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، نماز اللہ کے لیے، پھر اللہ نے کیوں کہا کہ روزہ میرے لیے؟ اس کی 5 وجہ ہے، وہ 5 وجہ کیا ہے؟ آخری سوال ہمارا ہے، آدمی روزہ نہیں رکھتا 4 وجہ سے، وہ 4 وجہ کیا ہیں؟ آپ لوگ مکمل سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 2024 میں روزہ رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ذرا دھیان رکھیے۔ 4 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، بیداری کا ماحول میں آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کھا پی کر کے بیٹھنے کے بعد 40 منٹ تک انسان کا دماغ کام کرتا ہے، اس کے بعد جواب دیتا ہے، لیکن یہ محبت ہے کہ آپ زندہ ہیں، اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے۔ 4 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ رمضان میں گناہ 3 وجہ سے ہوتا ہے۔ شیطان قید ہوتا ہے، لیکن بڑا شیطان قید ہوتا ہے، چھوٹا شیطان آزاد ہوتا ہے۔ 58 54 کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے۔ دوسری وجہ، 58 54 کی وجہ سے گناہ نہیں ہوتا، نفس کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے۔ شیطان تو قید ہوتا ہے، نفس آزاد ہوتا ہے۔ رمضان میں اگر گناہ ہو رہا ہے تو اس نفس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لکھا نفس تو ٹوٹ جاتا ہے، پھر گناہ کیوں ہوتا؟ تو تیسری وجہ لکھی، نفس کے اثر سے گناہ ہوتا ہے۔ 11 مہینہ گناہ میں گزرا، رمضان کا مہینہ آیا، گناہ کا اثر باقی رہا، رمضان کے مہینے میں بھی گناہ ہو رہا ہے۔ لوہار کو آپ نے دیکھا ہوگا، بھاتی میں لوہا گرم کرتا ہے، جب لوہا بالکل سرخ ہو جاتا تو بغل میں بالٹی ہوتی ہے، اس میں ڈال دیتا ہے، چھن سے لوہا بولتا ہے۔ لیکن جب اسی لوہے کو پانی سے نکال کر کے اس پر ہاتھ رکھا جاتا ہے تو لوہا گرم رہتا ہے۔ 11 مہینہ گناہ میں گزرا، اس کا اثر باقی رہ گیا، رمضان آیا، اس وجہ سے گناہ ہو گیا۔ دوسرا سوال آپ کی خدمت میں تھا، روزے کا بدلہ کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہے آدمی، اس کا بدلہ جنت ہے۔ آدمی حج کرتا ہے، اس کا بدلہ جنت ہے۔ آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، اس کا بدلہ جنت ہے۔ لیکن جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ اپنے ہاتھ سے دیتا ہے۔ نماز کا بدلہ تو جنت ہے، روزے کا بدلہ خود خدا ہے۔ جس کو خدا مل گیا اس کو ساری خدائی مل گئی۔ تیسرا سوال تھا آپ سے، نماز اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، پھر اللہ نے کیوں کہا روزہ میرے لیے؟ اس کی 5 وجہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، غیر نماز پڑھتے ہیں دیوی دیوتا کے لیے۔ ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کے لیے، غیر صدقہ خیرات کرتے ہیں دیوی دیوتا کے لیے۔ ہم قربانی دیتے ہیں اللہ کے لیے، غیر مسلم بلی دیتے ہیں دیوی دیوتا کے لیے۔ ہم حج کرتے ہیں اللہ کے لیے، غیر مسلم تیرتھ جاتے ہیں دیوی دیوتا کے لیے۔ لیکن ایک کام جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، ہم اپنے خدا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ سب کام میں مزہ آتا ہے، نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، تلاوت کرنے میں مزہ آتا ہے، تقریر سننے میں مزہ آتا ہے، لیکن ایک کام کرنے میں مزہ نہیں آتا، مزہ کرکرا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے میں، بھوکا پیاسا رہنے میں مزہ کرکرا جاتا ہے، مزہ نہیں آتا۔ جس کام میں مزہ نہیں آتا وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ کوئی نماز پڑھے اور کوئی دیکھے، ریاکاری ہوتی ہے۔ کوئی حج پہ جائے، کوئی تعریف کرے، ریاکاری ہوتی ہے۔ لیکن ایک کام ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی،
روزہ رکھنے میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا خدا کھاتا نہیں ہے، ہمارا خدا پیتا نہیں ہے، ہمارے خدا کو بیوی کی حاجت نہیں ہے۔ غور کیجئے، جب مسلمان روزہ رکھتا ہے تو کھانا چھوڑ دیتا ہے، جب مسلمان روزہ رکھتا ہے پانی چھوڑ دیتا ہے، جب مسلمان روزہ رکھتا ہے بیوی کی حاجت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ خدا کا بندہ روزہ رکھنے میں خدا کی نقل اتار رہا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ پانچویں وجہ، روزہ میرے لیے اللہ نے کہا، روزے کی شان بڑھانے کے لیے، روزے کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اللہ نے کہا یہ میرا ہے، روزہ رکھو، روزہ میرا ہے، روزہ میرے لیے ہے، روزہ رکھو، وہ تیرا ہے یہ میرا ہے۔ میرا اس لیے کہا تاکہ لوگوں کو محبت ہو روزے سے، لوگوں کے دل پر روزے کی عظمت بیٹھے، روزے کی شان بڑھانے کے لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ اب آخری راز آپ کو بتا رہا ہوں، 4 وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے، دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلی وجہ، روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ ہمت ہار گئے کہ باپ سے بھی نہیں ہوگا، 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، گرمی کا مہینہ ہوگا، ہمارے باپ سے بھی نہیں ہوگا۔ ہمت کیجئے، روزہ رکھنا آسان ہے۔ آپ سحری کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں، پیٹ میں آپ کے دانہ رہتا ہے 8 بجے تک، پانی رہتا ہے 8 بجے تک، بھوک پیاس نہیں لگتی ہے، اس کے بعد آپ سو جاتے ہیں، پورا بدن آپ کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بھوک پیاس مٹ جاتی ہے، اس کے بعد آپ سو جاتے ہیں، ظہر میں آنکھ کھلتی ہے، اس کے بعد آپ سو جاتے ہیں، عصر میں آنکھ کھلتی ہے، اس کے بعد آپ کو بھوک پیاس لگتی ہے۔ روزہ تھوڑی دیر کا ہے، اللہ کے بندے ہمت کیجئے، روزہ رکھنا آسان ہے۔ ہمت ہار کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے روزہ نہیں رکھتے۔ دوسری وجہ، نادانی کی وجہ سے، خود تو روزہ رکھتے نہیں، اپنے بچے کو بھی روزہ رکھنے نہیں دیتے۔ بچہ روزہ رکھتا ہے، توڑ دیتا ہے، آپ بھی گنہگار نہیں، بچہ بھی گنہگار نہیں، لیکن بچے نے روزہ رکھا، آپ نے کہا توڑ دو، تم بچہ ہو، کمزور ہو جاؤ گے، آپ گنہگار ہوں گے۔ خود تو روزہ رکھا نہیں، جو روزہ رکھنے والے تھے اسے رکھنے دیا نہیں۔ تیسری وجہ، روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ بے دینی کی وجہ سے، روزے کا مذاق اڑاتے کہ بھوکا مار کر کے خدا کو کیا ملتا ہے، ہم سے بھوکا مرا نہیں جائے گا۔ وہ روزہ رکھے جس کے گھر میں دانا نہ ہو، اگر زبان سے ایسا جملہ آپ نے نکالا، ایمان سے آپ خارج ہو جائیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے۔ بھول سے روزے کا مذاق مت اڑائیے گا۔ بے دینی کی وجہ سے آدمی روزہ نہیں رکھتا۔ آخری وجہ بتا رہا ہوں، روزہ آدمی کیوں نہیں رکھتا؟ بہانہ بنانے کی وجہ سے۔ ایک پٹری دوائی لے کر کے بیٹھ جائیں گے، شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، ایک پٹری دوائی لے کر کے بیٹھ جائیں گے، اگر سسر آیا تو کہتے ہیں کہ دیکھیے نا اندر پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہے، یہ دوائی دیکھیے۔ سمدھی آ گئے تو کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم بیمار ہیں اس لیے روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ داماد آ گیا، کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں اس لیے روزہ نہیں رکھتے۔ یہ بہانہ سب سے چلے گا، اللہ سے بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک بہت بڑا سیانہ تھا،